بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ستمبر ہے اور دن ہے سوموار کا۔ بہت ہیکٹک دن، بہت سے کیسز، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو، اصلاحات دہشت گردی کی عدالت ہو۔ آج فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کہاں پر پہلے جائیں اور کہاں پر نہ جائیں۔ ایک ہی وقت پر سارے کیسز چل رہے ہیں۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسز کی سماعت ہو گئی ہے اور اس وقت میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، وہاں پہ فل کورٹ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج نئے عدالتی سال کا آغاز ہے، تمام ججز فل کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں اور بہت اہم بہرحال یہ فنکشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 کیسز ہوئے۔ پہلا کیس جو ہے وہ ایک تو شہباز گل صاحب کے کیس کا آپ کو بتا دوں، اور جو 11 استعفوں والا معاملہ ہے اس پر بھی بڑا وضاحتی حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سامنے آ گیا ہے۔ شہباز گل صاحب کے کیس میں جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا تو جو شہباز گل صاحب کے وکلا ہیں وہ بھی روسٹرم پر آئے، جو سلمان صفدر صاحب ہیں، برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب، اور ساتھ ہی رانا عبدالشکور صاحب، احمد پنسوتا صاحب، بہول سلیری صاحب، تمام اور بھی وکلا تھے بڑے کافی سارے، اور جو انصاف لائرز فورم ہے ان کے بھی وکلا تھے، اور تمام وکلا روسٹرم پر آئے۔ اور روسٹرم پر جیسے ہی آئے تو جو سرکاری وکیل ہیں، جو پراسیکیوٹر ہیں، جو پراسیکیوشن کی جانب سے رضوان عباسی صاحب، انہوں نے آ کر کہا عدالت کو کہ پہلے یہ کیس 14 کے لیے فکس تھا اور اب پھر آج کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو مجھے بہت دیر سے پتہ چلا، تو اس لیے میں تیاری نہیں کر سکا اور مجھے ٹائم دیا جائے، تو چاہے آپ کل کے لیے رکھ دیں۔ تو عطر ملا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل کے لیے سماعت رکھ دیتے ہیں، لیکن اس پر پھر سلمان صفدر صاحب نے کہا، جو شہباز گل صاحب کے وکیل ہیں، کہ پھر آپ کل یعنی 13 کی بجائے پھر آپ 15 کو رکھ دیں۔ ظاہر وکلا کے کچھ کیسز بھی ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی 15 کو رکھ دیں، تو اب 15 کو وہ سماعت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ضرور کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ جو رضوان عباسی صاحب ہیں ان کو ازبر ہے، ان کو زبانی ازبر ہے، یاد ہے یہ سارا کیس، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ آج بھی آرگو کر سکتے ہیں۔ تو عطر ملا صاحب نے کہا تو کریں نا آرگو، تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، تو انہوں نے تیاری کے لیے ٹائم مانگا اور ان کو تیاری کے لیے وقت جو ہے وہ مل گیا۔ ساتھ ہی ایک اور درخواست کی گئی سلمان صفدر صاحب کی جانب سے عطر ملا صاحب کے سامنے کہ جو ایف آئی آر قلم قرار دینے کے حوالے سے ایک معاملہ پینڈنگ ہے اسلام آبادی کورٹ میں، تو اس کو عطر ملا صاحب نے کہا کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ ہو گیا شہباز گل صاحب کی کیس کی سماعت کا حوالہ۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جو شکور شاد، جو ایم این اے تھے تحریک انصاف کے، جنہوں نے جو استعفیٰ جن کا منظور ہوا، اور استعفیٰ منظور کرنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ معاملہ بھیجا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے ان کی سیٹ خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن کیا اور وہاں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ 25 سپٹمبر کو وہاں پر ضمنی انتخابات ہونے تھے اور عمران خان صاحب 9 سیٹوں پر لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ ان کی بھی تھی۔ تو خیر اس پہ یہ ہوا کہ جو شکور شاد صاحب ہیں انہوں نے اسلام آباد کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا انہوں نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے، اور جو استعفیٰ دیا گیا وہ کمپیوٹر آپریٹر نے ٹائپ کر کے 123 استعفے بھیج دیے ڈپٹی اسپیکر کو، اور ڈپٹی اسپیکر نے ان کو جو ہے وہ پروسیس کر دیا تھا۔ پھر جو موجودہ جو اسپیکر ہیں انہوں نے آ کے اس کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کیا معاملے کو، اور انہوں نے پھر ان کے 11 لوگوں کے استعفے منظور کیے۔ ان 11 میں سے 2 مخصوص نشستوں والے تھے اور 9 تھے جن کے جو حلقوں سے جیت کر آئے تھے۔ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ اسپیکر نے ان کو بلایا تھا، وہ نہیں گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بیمار تھے، لیکن اس کے باوجود اسپیکر نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا، جس استعفے پہ نہ تاریخ تھی، نہ دستخط تھے، اور نہ ہی اس میں کسی کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ یہ کہنا ہے شکور شاد صاحب کا اپنے وکیل کے ذریعے۔ تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن کا ہے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا، اس کو معطل کر دیا تھا، اور ان کو ایم این اے ان کی ایم این اے شپ بحال کر دی تھی، ان کی ممبرشپ بحال کر دی تھی نیشنل اسمبلی کی۔ اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے جب نوٹیفیکیشن معطل ہوا تو اس ایک ہی نوٹیفیکیشن پہ 11 کے 11 لوگوں کے نام تھے۔ یہ فروخ حبیب صاحب ہو گئے، شیریں مزاری صاحب ہو گئیں، 11 لوگ ٹوٹل جو ہیں، علی محمد خان، جن کے استعفے جو ہیں وہ منظور ہو گئے تھے۔ تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ پھر میڈیا نے بھی اسی طرح سے رپورٹ کیا کہ 11 کے 11 جو ہے وہ استعفے جو ہے وہ معطل، 11 کی 11 سیٹیں خالی ہونے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل ہو گیا ہے، اور اس کے معطل ہونے سے یہ 11 کے 11 ایم این اے جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چلیں اس پہ آگے بتاتا ہوں کہ جو ہے کہ تحریک انصاف اب اسمبلیوں میں واپس جا رہی ہے نہیں جا رہی، جا سکتی ہے نہیں جا سکتی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس پہ آج بڑا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم سامنے آیا ہے۔ آج وہ کیس دوبارہ لگایا گیا اور آج یہ وضاحت کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ وضاحتی آرڈر لکھوایا گیا کہ جو
ممبرشپ بحال کی گئی ہے وہ شکور شاد کی حد تک کی گئی ہے، یعنی 11 کے 11 استعفوں پر نہیں، صرف ایک استعفے پر، اور ایک استعفیٰ جو ہے، ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ہونے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے، باقی 10 کی حد تک نہیں کیا گیا، تو یعنی باقی 10 میں سے 2 مخصوص نشستوں والے ہیں، تو 8 پر ضمنی الیکشن ہوگا۔ صرف ایک الیکشن پر جب تک اس کی سیٹ پر فیصلہ، اس کیس پر فیصلہ نہیں ہو جاتا شکور شاد کی، تب تک اس کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکتا، باقی 8 کے اوپر الیکشن جو ہے وہ ہوگا، جن 8 کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن اب نئی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو پہلے بلنڈر کر بیٹھا ہے، حماقت کر بیٹھا ہے الیکشن کمیشن، اس پہ الیکشن کمیشن بھی پریشان ہے کہ پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا۔ کہا گیا کہ جناب سیلاب کی وجہ سے، دہشت گردی کی وجہ سے، امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہے وہ الیکشن مؤخر کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ڈیٹیل سامنے آئیں، جو بول ٹی وی نے بھی ایک سٹوری کی، تمام حلقوں پر ہم نے ایک ڈیٹیل سٹوری کی، اور ایم بی سومرو صاحب نے اس پہ سٹوری پہ کام کیا، اور علی شیر صاحب نے، تو یہ مارننگ شو میں بھی کیا، علی شیر صاحب اس میں موجود تھے، جس میں یہ ہم نے بتایا کہ 13 میں سے صرف ایک حلقہ ہے جو سیلاب سے تھوڑا سا متاثر ہوا ہے، اور وہاں پر بھی اب سیلاب کی صورتحال نہیں ہے۔ دوسرا ہم نے بتایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے واقعات، تو صرف ایک حلقہ ہے، وہی حلقہ جو سیلاب سے تھوڑا سا 400 والا متاثر تھا، وہاں پہ کوئی ہینڈ گرینیڈ وغیرہ چلا تھا، اس کے علاوہ کسی حلقے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا حساس حلقہ ہے جہاں پر آپ کہیں کہ فوج ضروری ہے، رینجر ضروری ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اور یہ وہ جماعتیں ہیں نون لیگ اور یہ ساری جو پہلے کہتے تھیں کہ فوج جہاں پر ہوگی وہاں پر ہم الیکشن نہیں مانیں گے، فوج کو نہیں ہونا چاہیے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر پہلے کہتے تھے فوج ہوگی تو نہیں مانیں گے، آپ کہتے ہیں فوج نہ ہوئی تو نہ مانیں گے، یعنی کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے نون لیگ کے کی محبت میں، فوج کے ساتھ ایفیلیشن میں، لیکن یہ وقتی ایفیلیشن ہے، یہ جن لوگوں کے رگوں میں دوڑنے والے خون میں فوج کی نفرت شامل کر دی گئی ہے، وہ کبھی بھی فوج سے محبت نہیں کر سکتے۔ ہاں وقتی طور پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر، بعض مفادات کی بنا پر وہ تعریفیں ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی فوج سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے پھر فوج کے ساتھ کیا کریں گے، اور فوج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کریں گے فوج کے ساتھ آنے والے وقت میں۔ تو یہ تو ہوگی یہ وضاحت۔ تیسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اور کسی بھی وقت کو پیش ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر آج بھی میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی۔ افضل جاوید صاحب، اویس یوسفزئی صاحب جیو کے رپورٹر ہیں، اور افضل جاوید صاحب بول کے رپورٹر ہیں، ان کو روکا گیا، بدتمیزی کی گئی، ویڈیو بھی سامنے آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بار بار کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب سے یہ آئی جی آئے ہیں، جو اکبر ناصر ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جن کو نواز شریف کے پتہ نہیں حکم پہ لگایا گیا ہے یا مریم نواز نے ان کی سفارش کی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن شریف خاندان کو ہمیشہ اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے وہ شخصیات پسند آتی ہیں جو کہ کرپٹ ہوں، جن کا کرپشن کے الزامات ہوں، جن پر جو کہ پھر بلیک میل ہو سکیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کرپٹ حکمران ہوں گے تو جو دنیا بھر کی طاقتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل، وہ پھر بلیک میل پاکستان کو کرے گی، اور ان کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہوتا ہے تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دنیا کو کہتے ہیں کہ جی وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے، بلیک میل کرتی ہے کہ اچھا تمہارا تو پیسہ ادھر پڑا ہے تو ہم پھر بتا دیں، ہم پہ رپورٹ جاری کر دیں، یا جیسے میاں نواز شریف وہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، اور یو کے کی اتھارٹیز کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں عدالتوں کے اور اداروں کے، اور ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے پاکستان نہ بھیجنا، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا۔ ویسے پاکستان کا بیٹا ہے، ویسے اقتدار پاکستان میں چاہیے، لوٹ مار پاکستان میں کرنی ہے، ٹیکس کا پیسہ عوام کا لوٹنا ہے پاکستان کے لوگوں کا، لیکن پاکستان آنا نہیں ہے، وہاں منتیں ترلے کرنے ہیں وہاں کی اتھارٹیز کے کہ بس پلیز مجھے پاکستان نہ بھیجیے گا، تو پھر بلیک میل کرنا ایسے لوگوں کو آسان ہوتا ہے جو کہ پھر کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو اہم عہدوں پر بیٹھی شخصیات ہیں وہ بھی اگر کرپٹ ہوں تو ان کو بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے، کرپٹ لوگوں کی جانب سے، کرپٹ خاندانوں کی جانب سے، اور یہ ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی سپریم کورٹ کے بہترین ججز میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا تھا دوران سماعت جب یہ پیش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی جی صاحب آپ نے بہت بھاری بیگیج اٹھایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا بیگیج اٹھایا ہوا ہے، یہ کرپشن کے الزامات پہ وہ کہہ رہے تھے، تو آپ ذرا احتیاط سے چلیں اور اپنی اتھارٹی سنبھال کے استعمال کریں۔ لیکن جب سے یہ آئی جی آئے ہیں، میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا، درندگی کرنا یہ معمول بن گیا ہے، لیکن اس کا میں ہرگز پولیس اہلکاروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ پولیس اہلکار مجبور ہیں، ان کی نوکری ہے، انہوں نے فالو کرنا ہے کمانڈ کو، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے کرپٹ اور کمزور لوگ جو عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں،
لیکن ہم نے ان پولیس اہلکاروں نے ایک ساتھ چلنا ہے. ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے, بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, اور ہمیشہ انہوں نے احترام کیا ہے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں. تو پلیز پولیس اہلکاروں کو یہ کہوں گا کہ ایسے نہ کریں. یہ جو چند ایک شریفوں کے یا حکومتوں کے ذاتی ملازم اور غلام بن جاتے ہیں, ان کے چپڑاسی بن جاتے ہیں افسران, وہ ذاتی اپنے مفاد کے لیے بنتے ہیں, وہ اپنا ذاتی مفاد حاصل کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کسی نے کو پیسے لیے ہوتے ہیں یا کسی نے پیسے لینے ہوتے ہیں, کسی کا کوئی اور مفاد ہوتا ہے, کسی کو کوئی ویڈیو ہوتی ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں, کسی کو فائل ہوتی ہے. لیکن آپ ایسا نہ کریں, میڈیا کے ساتھ نہ بدتمیزی کریں. اور میڈیا کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ پولیس کے ساتھ تھوڑا سا نرم لہجہ رکھیں اور ان کو ریکویسٹ کریں, اور اس ساری صورتحال میں تاکہ جو ہے وہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھیں. باقی یہ ٹائم گزر جانے, اور لیکن ایسے چہرے جو ہیں اکبر ناصر کی طرح کے, یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. یہ وہ کردار ہیں, یہ ہو گئے چیئرمین پیمرا ہو گئے, جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکمرانوں کے غلام اور نوکر بن جاتے ہیں. 25 مئی کو بھی یہی تھا اکبر ناصر, اور اس طرح کے کردار یہی کرتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو باقی دیکھنا چاہیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر ملا صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے ماتحت عدالتوں میں, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, F8 کچہری ہو, ATC ہو, وہاں پہ ہی پولیس جو ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ان کو بھی اس حوالے سے سخت احکامات جو ہیں وہ جاری کرنے ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.